میں تمہیں قریب تو لوں پر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سگریٹ کے گہرے کش لیتے زارون ہمدانی نے دلچسپی سے پوچھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی 17 سالہ تھوڑی گل مٹول سی پٹھانی لڑکی آنسو صاف کرتے کھڑی ہوئی۔ ہم کو گھر کے سارے کام آتا ہے، ہم تندور میں نان بھی بنا لیتے ہیں، تم جو بولے گا کرے گا۔ وہ اس قدر معصومیت سے بولی کہ زارون ہمدانی مسکرایا۔ وہ اپنے کزن کے اصرار پر پہلی بار کوٹھے پر آیا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ کوٹھے پر ایسا کیا مزہ تھا جو اس کے خاندان کے مرد یہاں آتے تھے۔ اس لیے اس کوٹھے کے مالکن نے نئی انچھوئی لڑکی کو اس کے آگے پیش کیا تھا، جو اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگی۔ بھری بھری جسامت اور چہرے پر بے انتہا معصومیت لیے وہ لڑکی لمحہ بھر کے لیے زارون ہمدانی کو مبہوت کر گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جب اس کی ایک کم عمری کا احساس ہوا تو اس نے بے اختیار خود ہی ڈبٹ دیا۔ وہ معصوم سی حسینہ مسلسل روتے ہوئے واسطے دے رہی تھی، پر تمہاری صحت دے کر لگتا ہے تمہیں خریدنے کے بعد تمہارا کھانا پینا بہت مہنگا پڑے گا مجھے۔ وہ جان پوچھ کر افسوس سے بولا، ہم روزہ رکھ لے گا، بھوکا رہ لے گا، پر ہم گندی لڑکی نہیں بننا چاہتا۔ وہ کہتے اچانک رونے لگی تو زارون کی مسکراہٹ فوراً سمٹی۔ وہ جو اسے پرسکون کرنے کے لیے ہی ہلکے پھلکے انداز سے بات کرا تھا، اسے یوں بلک بلک کر روتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ معصومیت کی انتہا تھی کہ وہ لڑکی کوٹھے جیسی غلیظ جگہ پر رہ کر بھی گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اپنے ہی خریدار سے پناہ کی امید رکھے ہوئی تھی۔ وہ بغور اس بے انتہا حسین معصوم لڑکی کو دیکھے کیا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا یہاں تو وہ کیا کرتا؟ اس لڑکی کے ساتھ یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ آنکھوں میں موجود سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ بامشکل اپنی مٹھیاں بھیج کر کچھ لمحے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لیتے خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر وہ معصوم لڑکی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خدارا ہمارا مدد کرو، ہم کو یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، یہ بہت گندا لوگ ہیں، ہم کو نہیں رہنا، ہم تمام عمر تمہاری غلامی کرے گا مگر ہم کو ادھر سے نکال لو۔ وہ اس کے پیچھے چلتی روتی بھی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی روتی کرلاتی آواز مقابل کی روح کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ وہیں زمین پر بیٹھتی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ابھی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اے یہاں سے صاف کر اور اٹھ کر ہولیا درست کر کے میرے ساتھ بلایا دیجیے، تیرا خریدار انتظار کر رہا ہے۔ اس لڑکی کی بات پر اس معصوم سی لڑکی نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے احتجاج کرنا چاہا، لیکن ان ظالموں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی تھی۔ دو ہٹی کٹی عورتیں اس کی جانب بڑھتی اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ گئی تھی۔ اس کا حلیہ کچھ ٹھیک کر کے اسے نیچے لایا گیا، جہاں کوٹھے کی مالکن بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کوٹھے کی مالکن نے اسے بازو سے پکڑتے اس شخص کی جانب دھکیلا جو سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی۔ لیجیے صاحب، یاد سے آپ کی ہوئی۔ شبنم بائی کی بات پر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ مقابل نے آہستگی سے اسے خود سے دور کرتے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اپنے سامنے اسی شخص کو کھڑا دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ اس کے دل میں ایک مہم سی امید پیدا ہوئی تھی۔ وہ حسین نوجوان خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اسی لیے اس جگہ سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے ساتھ چلتی مسلسل اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے پاس آتے ہی اسے فرنٹ پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی کو اس لڑکی کی سہمی ہوئی آواز نے توڑا۔ اس لڑکی کی آواز پر وہ جو خود یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں لے کر جائے، چونک کر پیچھے متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ کوئی ٹھکانا ہے تمہارے پاس؟ کوئی اپنا جس کے پاس جا سکو؟ زاروں نے سنجیدگی سے پوچھا تو مقابل کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کسی کا عکس بے اختیار آنکھوں کے سامنے لہرایا تو وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئیں۔ نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم ہم کو بس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ دے دو، ہم بدلے میں تمہارا اور تمہارے خاندان کا ہر کام کرے گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے بول رہی تھی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے یہ کہ تمہیں گھر میں کسی کو بھی یہ نہیں بتانا کہ میں تمہیں کہاں سے لائی ہوں۔ میں سب کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے راستے میں لی تھی۔ تم سے بھی کوئی پوچھے تو تم یہی بتانا، سمجھ گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ تم حویلی کے مردوں سے دور رہو گی، بالکل اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھو گی۔ میں کبھی تمہیں کھلے چہرے کے ساتھ نہ دیکھوں، اور حویلی کے مردوں کو دیکھتے ادھر ادھر ہو جانا، سمجھ گئی؟ اس شخص کی ہدایت پر وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ سے نام کیا ہے تمہارا؟ زارون کو اچانک یاد آیا کہ اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ زمر، وہ تیزی سے بولی۔ اور تم اس کوٹھے میں کیسے پہنچی؟ زارون نے ایک اور سوال کیا جو کب سے اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ہمارا ماں باپ کچھ سال پہلے مر گیا تھا، ہم اپنا ماموں کے پاس رہتا تھا۔ ہمارا مامی نے ماموں کا غیر موجودگی میں اپنا بیٹی کا جہیز بنانے کے واسطے ہم کو ایک عورت کو بیچ دیا
وہ ہم کو اس کوٹھے پہ لایا اور ادھر ہم کو ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رکھا اور پھر تمہارا سامنا پیش کر دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بتا رہی تھی جبکہ وہ افسوس سے لب بھیج گیا۔ تم کون ہو لڑکی؟ میں نے پہلے کبھی تمہیں یہاں نہیں دیکھا۔ کسی کی بھاری مردانہ آواز پر زمر چونکی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے اس حسین نوجوان کو دیکھتے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ماسٹر، یہ نیو سرونٹ ہے، اسے ماسٹر زارون لے کر آئے ہیں۔ ایک عمر رسیدہ ملازمہ تیزی سے آگے آتے ہوئے بولی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، یہ ابھی نئی ایک کام سیکھ رہی ہے۔ وہ ملازمہ سر جھکائے اس نوجوان سے مخاطب تھی جس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی اس معصوم حسینہ پر جمی ہوئی تھی۔ مقابل حیرت سے اس کے کمسن حسینہ کو بغیر سر تا پاؤں دیکھنے لگا۔ اتنی حسین لڑکی ملازمہ تھی، وہ بھی انہی کے مینشن میں، اور اسے معلوم ہی نہ تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ ملال بھی ہوا کہ اس لڑکی کے بارے میں پہلے کیوں نہیں اسے معلوم ہوا۔ ایک کپ کافی میرے روم میں پہنچا دیں۔ مختصر بات کہتا وہ ایک آخری نظر اس لڑکی پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ ماسٹر ہاشم ہے، ماسٹر زارون کی کزن، ان کے چچا کے بیٹے۔ یہ دیکھنے میں جتنے سادہ لگتے ہیں اتنے ہی تیز ہیں۔ ان سے بچ کر رہنا، اگر یہ تمہارے پیچھے پڑ گئے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ملازمہ ایک نظر زمر پر ڈال کر جلدی سے کافی بنانے لگی، ساتھ ہی اسے سمجھا کم اور دراز زیادہ رہی تھی، اور زمر بیچاری واقعی ڈر بھی گئی تھی۔ زارون نے یہاں لا کر اس کی ذمہ داری ایک ملازمہ فروہ خاتون کو سونپ دی تھی جو کہ میڈس کی ہیڈ تھی اور یہی مینشن کے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ زارون کی ہدایت پر زمر پورا دن ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور ان کی نگرانی میں ہی کام کرتی تھی۔ فروہ خاتون نے اسے گھر کے تمام افراد اور ان کی نیچر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گھر کی خواتین انتہائی خود پرست اور مغرور تھی، ذرا سی غلطی پر ملازمین کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی تھی، لیکن صد شکر کہ فروہ خاتون کی وجہ سے وہ ابھی تک ان کے قہر سے بچی ہوئی تھی۔ اس مینشن میں دو بھائی خاقان حمدانی اور فیروز حمدانی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا انتہائی مضبوط سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، پھر اپنا کاروبار اور جدی پشتی جائیدادیں تھیں۔ ان کا شمار شہر کے سب سے پاورفل خاندان کے طور پر ہوتا تھا۔ بڑے بھائی خاقان حمدانی کا ایک اکلوتا بیٹا زارون حمدانی اور دو بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو گئی تھی اور ایک ابھی پڑھ رہی تھی، جبکہ زارون حمدانی نے اپنی پڑھائی ختم کرتے ہی نہ صرف بزنس سنبھال لیا تھا بلکہ اگلے سال اس نے منسٹر کی سیٹ کے لیے الیکشن میں بھی حصہ لینا تھا۔ چھوٹے بھائی فیروز حمدانی کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ہاشم جو کہ زارون کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا، اور چھوٹا کاشف جو کہ پڑھائی کے نام پر عیاشیوں میں مصروف تھا۔ زارون کو زبردستی وہاں لے جانے والا کاشف ہی تھا۔ گھر کے تقریباً تمام مردی نہایت عیاش فطرت کے مالک تھے۔ کوٹھوں پر جانا، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیر عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسے ان کے لیے عام بات تھی۔ ان سب میں ایک زارون ہی تھا جسے ایسے کوئی شوق نہیں تھے۔ وہ اپنی یونی فیلو کو پسند کرتا تھا اور اس کے نزدیک اس کی زندگی میں اور کسی کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے نزدیک یہ سب خرافات بس وقت کا ضیاع تھی۔ وہ اپنے آپ میں اور اپنے کام میں مگن رہنے والا شخص تھا جسے اس دن کاشف زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور اس نے اسی دن توبہ کر لی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی جگہ کا رخ نہیں کرے گا۔ زمر کو یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے اور اس کا سامنا زارون سمیت اس گھر کے کسی بھی مرد سے نہیں ہوا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج گھر کے سب سے بگڑے ہوئے بیٹے کی نظر اس معصوم پر پڑی تھی۔ ہاشم کوٹے وغیرہ پر کبھی نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ایک پلے بوائے تھا جو لڑکیاں ایسے بدلتا تھا جیسے کپڑے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں۔ تو جو لڑکی میرے کمرے میں آ کر میرے کمرے کی صفائی کرو۔ وہ کچن میں کھڑی سکون سے برتن دھو رہی تھی جب اچانک پتہ نہیں کہاں سے وہ نوجوان وارد ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے حکم جاری کرنے لگا۔ فروہ خاتون فوراً چونک کر متوجہ ہوئی۔ ماسٹر، میں چلتی ہوں، یہ ابھی نئی آئی ہے اور کم عمر بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کام صحیح سے کر سکے گی۔ فروہ خاتون کی بات پر ہاشم حمدانی نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالی کہ وہ خوفزدہ ہوتی تیزی سے نظر جھکا گئی۔ میں کسی کو اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میری بات کے درمیان میں بول سکے، آئندہ اس کا خیال رکھیے گا ورنہ میں عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ سرد انداز میں انہیں کہتے اب زمر کی جانب اڑا، اور تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ اس کے سرد انداز میں حکم دینے پر زمر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، جبکہ فروہ خاتون اب کی بار چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی تھی۔ زمر خوفزدہ سی نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ سامنے والے کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے کمرے میں آ کر وہ سنجیدگی سے ارد گرد دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ سب سے پہلے تو ڈسٹنگ شروع کرو، پھر میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سنجیدہ انداز میں حکم دیتا وہ سامنے سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ زمر اس کے حکم کے مطابق کام کرنے لگی۔ پورا 1 گھنٹہ لگا تھا اسے اس صاف ستھرے اور پہلے سے سیٹ کمرے کو سیٹ کرنے میں۔ اب ہم جائیں؟
جیسے ہی کام ختم ہوا وہ تیزی سے بولی۔ کام کرنے کے دوران مقابل کی گہری نظریں وہ خود پر بھی جمی محسوس کر چکی تھی، جو کہ اسے انکمفرٹیبل کر رہی تھی، اور پھر اسے یہ بھی خوف تھا کہ کہیں زارون کو معلوم نہ ہو جائے۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر کے مردوں سے دور رہے، لیکن وہ بیچاری ایک ملازمہ تھی، وہ کیسے سامنے سے منع کر دیتی؟ بالکل جا سکتی ہو، لیکن پہلے ذرا ادھر سے باکس اٹھا کر لاؤ۔ اس کے حکم پر وہ سر ہلا کر بیڈ پر رکھا باکس اٹھائے اس کی جان پائی کہ تمہارے لیے، تم تو یہ سوچ سے بھی کہیں زیادہ قابل ہو، اس لیے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہاری اچھی کارکردگی کے لیے۔ اگر اسی طرح میرا ہر حکم مانو گی تو فائدے میں رہو گی۔ گہری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو وہ حیرت سے اسے اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود کالے کلر کی باکس کو دیکھنے لگی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے حکم پر وہ اب کی بار ہلکا سا مسکرا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ شخص دیکھنے میں جتنا کھڑوس لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ بڑی خوشی خوشی اس کے کمرے سے باہر آئی۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اپنے کمرے تک جانے کا انتظار بھی نہیں کر پائی اور کچھ قدم چلتے ہی راہداری میں اس باکس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ جب سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی 2-3 بار اس باکس کو کنکھیوں سے دیکھ چکی تھی۔ ذہن میں یہی خیال گردش کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اس باکس میں کیا ہوگا، اور اب تو تجسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس سے مزید انتظار نہیں ہوا۔ اس نے جیسی باکس کھولا اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی نیکلس جگمگاتا ہوا دکھائی دیا۔ زبیر کی آنکھیں چمکی تھیں، اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت نیکلس نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ بے حد پسند آیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی خوشی خوشی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے ہاتھ سے وہ باکس جھپٹ لیا۔ وہ بھوکلا کر پیچھے مڑی تو اپنے سامنے زارون ہمدانی کو دیکھ کر اس کی رنگت فاق ہو گئی۔ زارون ماتھے پر بل ڈالے ایک نظر اس قیمتی نیکلس کو دیکھ کر اب اسے گھورنے لگا۔ کہاں سے اٹھایا یہ؟ سچ سچ بتاؤ، چوری کیا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کے سوال پر بھوکلا گئی۔ نہیں، ہم نے نہیں اٹھایا، یہ تو ہم کو انہوں نے تحفہ دی ہے، ہمارا اچھا کام کے لیے۔ مقابل کو غلط فہمی مبتلا دیکھ کر وہ تیزی سے صفائی دینے والے انداز سے بولی۔ کس نے؟ وہ حیران ہوا۔ ان کے گھر کی خواتین اتنی رحم دل ہرگز نہیں تھی جو ایک لاوارث ملازمہ کو اچھی کارکردگی پر اتنا مہنگا اور قیمتی تحفہ دیں۔ اس کے دماغ میں کھٹکا سا ہوا۔ وہ کالی مونچھوں والا خوبصورت سا لڑکا جس کا سبز آنکھیں ہیں، وہ نام نہیں جانتی تھی، حالانکہ فروہ خاتون نے بتایا تھا، مگر اب یاد نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس حسین نوجوان کا حلیہ بتانے لگی۔ جبکہ اس کا جواب سنتی زارون کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خوبصورت سا لڑکا۔ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے جو کہ اسے پورے جملے میں انتہائی ناگوار گزرے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ہاشم کی بات کر رہی ہے۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اور کیا کام کیا ہے تم نے اس کا؟ وہ اب سنجیدہ سے اسے دیکھتا استفسار کر رہا تھا۔ ان کے کمرے کا صفائی کیا ہے۔ اس کی بات پر زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم اس کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ تم بھول گئی میں تمہیں کس شرط پر اپنے گھر لے کر آیا ہوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر کے مردوں سے دور رہنا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ ہمت کیسے اس وقت اکیلے اس کے کمرے میں جانے کی؟ منع نہیں کر سکتی تھی؟ کیا کیا نا اس نے تمہارے ساتھ؟ کتنے وقت سے اس کے کمرے میں تھی تم؟ وہ غصے سے غرائے تب وہ سہم کر دیوار سے جا لگی، جبکہ مقابل اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر ہی بگاڑ ڈالے۔ زمر اس کے غصے کے باعث کانپنے لگی تو اس نے تو سوچ رہا تھا کہ مقابل کو کبھی نہیں بتائے گی، لیکن وہ اس کے چور سمجھ رہا تھا، اس لیے انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا بیٹھی، اور اب دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کرو، ہم کیسے منع کرتا؟ ہم ایک نوکر ہے، تمہارا اور تمہارا خاندان کو عمر بھر کر نوکری کا وعدہ کیا ہے، منع کرنے کا حق نہیں ہمارے پاس۔ اور صرف صفائی کروایا انہوں نے، بس کمرہ صاف کر کے ہم نکل آیا۔ وہ انگلیاں چڑھاتے ہوئے بیچارگی سے بولی تو وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی باتیں کانوں کی انتہائی ناگوار گزر رہی تھی۔ یاد رکھنا، تمہیں یہاں میں لایا ہوں، اس لیے تم پر صرف میرا حکم ماننا ضروری ہے، اور یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے ہاشم کا ارد گرد نظر مت آنا، ورنہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا، اور یہ تحفہ تم رکھو گی۔ خبردار، جو دوبارہ اس سے کچھ لینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا وہ باکس کچھ فاصلے پر رکھے ڈسٹ بن میں پھینک گیا۔ اب جاؤ یہاں سے، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، اور اپنے کمرے میں جاؤ ابھی اسی وقت۔ وہ صدمے کی کیفیت میں اسے اتنا خوبصورت نیکلس یوں پھینکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر وہ دوڑتی ہوئی تیزی سے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی زارون پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اتنا خوبصورت تحفہ دیا تھا، وہ بھی اس کے اچھے کام کی وجہ سے، اور اس ظالم شخص نے اسے پھینک دیا تھا۔ اس کا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن جو کچھ آج ہوا اس کے بعد نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر وہ آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھی، ایک نظر ساتھ والے کمرے میں فروہ خاتون اور اس کے سوئے ہوئے بیٹے پر ڈال کر وہ آہستگی سے انیکسی سے نکل آئی
اور دھیمے قدموں سے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ اس کا ارادہ ڈسٹ بن سے وہ نیکلس نکالنے کا تھا۔ اس ظالم شخص کی وجہ سے وہ اتنے قیمتی اور خوبصورت تحفے سے ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کل صبح ہوتے ہی ڈسٹ بن صاف کر دی جاتی ہے، اس لیے اسے اگر وہ نیکلس چاہیے تھا تو وہ اسے ابھی نکالنا ہوگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے کوئی نہیں ملا تھا اور وہ خاموشی سے وہ باکس لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے فروا خاتون سے چھپا کر اسے اپنی چھوٹی سی الماری میں اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا اور اب پھر سے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ یہ لڑکی کون تھا؟ اس کے اچانک سوال پر زارون چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو پتہ نہیں کب وہاں آئی تھی اور اب بڑے تجسس بھرے انداز سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہانی ہے، میری ہونے والی بیوی۔ اس معصوم سی لڑکی کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش ہوا اور اگلے لمحے سنجیدگی سے بتاتے بغور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اپنے انکشاف کے بعد اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا ہو۔ اوہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے، اللہ تم دونوں کا جوڑی سلامت رکھے، مڑا۔ اس معصوم سی لڑکی کی سادگی سے کہنے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا تھا۔ اس لڑکی کو اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کا یہ نارمل رویہ پسند نہیں آیا تھا، جانے کہ وہ چاہتا کہ اس لڑکی کو فرق پڑے۔ اپنے اس خیال پر وہ خود ہی جھنجھلا کر رہ گیا، جبکہ زمر فروا خاتون کی آواز پر واپس کچن کی جانب بڑھ گئی اور وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اپنے دل میں آنے والے عجیب و غریب خیال خود اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ سنو لڑکی، میں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اپنی ماں کے لیے کچھ خریدنا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے۔ وہ فروا خاتون کے حکم بار باہر ڈائننگ ٹیبل صاف کری تھی جب اچانک پتہ نہیں کہاں سے ہاشم نمودار ہوا۔ اس کی بات پر وہ ہنوک سی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہم کیا مدد کرے گا، ہم کو تو خود کچھ سمجھ نہیں آتا، بلکہ ہم نے تو آج تک بازار کا شکل بھی نہیں دیکھا۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو تو لڑکی نا، ایکچولی میری کوئی بہن نہیں نا جو کہ میری ہیلپ کر سکے، اپنی ماں کے لیے کچھ اچھا خریدنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے ایک عورت کی پسند تو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو گی، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کی بات پر وہ کچھ حیران پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ جائے یا نہ جائے۔ زارون کی دھمکی یاد تھی اسے۔ وہ ہم تھوڑا مصروف ہے، آج کام زیادہ ہے، معذرت، تم فروا خاتون کو لے جاؤ، ان کو بہت تجربہ ہے، ہمارے لیے بھی وہ وہی کپڑا لاتی ہیں اور واللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے نظر جھکائے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو کیا باقی ملازمین مر گئے، ایک تم ہی رہ گئی ہو اس مینشن میں، مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ضدی انداز میں کہتا، اب کی بار آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس نے زمر کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے مال میں لے آیا تھا۔ زمر پہلی بار کسی مال میں آئی تھی، ورنہ تو اپنے گھر سے باہر قدم بھی کبھی نہیں رکھا تھا اس لڑکی نے۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے ارد گرد دیکھتی ہوئے اس شخص کے ساتھ چل رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک دکان میں جاتا، ہر ڈریس کی تنقیدی نظروں سے دیکھ کر وہاں سے نکل آتا۔ یہ کیسا ہے؟ آخر ایک گھنٹے تک پورے مال میں خوار ہوتے ہوئے اسے ایک انتہائی خوبصورت ڈریس پسند آ گیا تھا، جسے ہانیہ کے سامنے کرتے اس نے سوال کیا۔ زمر کو تو یہاں ہر ڈریس یہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پیارا ہے۔ اس کے بعد پر ایک بار پھر تنقیدی نظروں سے اس ڈریس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے جانب پڑ گیا۔ ذل، ایسا کرو تم یہ پہن کر دکھاؤ۔ اس کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہم کیوں؟ تم تو اپنا مورے کا واسطہ خرید رہا ہے، اس نے کنفیوز انداز سے پوچھا۔ ہاں لیکن کچھ ہی دنوں میں زارون کی منگنی ہونے والی ہے، تو اس کی منگیتر کے لیے بھی کوئی گفٹ خریدنا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کا سائز سیم ہی ہوگا، اس لیے ٹرائی کر کے دکھاؤ۔ اس کے کہنے پر پہلے تو وہ شش و پنج کا شکار ہوئی، پھر سر ہلا گئی کہ وہ بس سائز چیک کرنا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ چینج کر کے باہر آئی تو سامنے اس حسین نوجوان کو اپنا منتظر کھڑا پایا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس معصوم سی لڑکی کا حسین سراپا دیکھنے لگا، جو کہ اس خوبصورت سی بلو میکسی میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ خوبصورت ہے، بے انتہا خوبصورت، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے بولا، جبکہ زمر کو یہی لگا کہ وہ ڈریس کی بات کر رہا ہے۔ ہم اب یہ اتار دیں؟ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی تو مقابل کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر خود پر قابو پا کر سر ہلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں چینج کر کے باہر آئی تو وہ تب تک کاؤنٹر پر بل پے کر چکا تھا۔ شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے وہ دوسرے ہاتھ میں زمر کا ہاتھ تھامے اس شاپ سے نکل آیا۔ مزید ایک دو شاپ میں اس ڈریس سے میچنگ جیولری اور شوز خرید کر وہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ ہاشم نے گاڑی انتہائی خوبصورت اور مہنگے ریسٹورنٹ کے باہر روکی تو وہ پریشان ہوئی، یہ گھر تو نہیں ہے؟ زمر اس انجان جگہ کو دیکھ کر پریشانی سے بولی، بالکل یہ گھر نہیں ہے، کافی لیٹ ہو گیا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آ جاؤ کھانا کھا لیں پھر گھر چلتے ہیں۔
وہ لاپرواہی سے کہتا اتر گیا، جبکہ زمر کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں زارون واپس گھر نہ آ جائے، اور اگر اسے معلوم ہوا کہ وہ ہاشم کے ساتھ گئی تو پتہ نہیں پھر وہ کیا کرے گا، اور وہ تو کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ اس شخص نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ یقیناً فروہ خاتون بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اپنی پریشانی میں گم وہ اس حسین نوجوان کی معیت میں چلتی ہوئی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تھی۔ وہ لوگ ٹیبل پر جا کر بیٹھے تو وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہاں بہت سے لوگ تھے جنہیں دیکھ کر اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم اس کی حالت سے لاپرواہ مینیو کارڈ چیک کر رہا تھا۔ آرڈر پلیس کرتے وہ پوری طرح زمر کی جانب متوجہ ہوا تو اس کی پریشان شکل دیکھ کر چونکا۔ تمہیں کیا ہو گیا لڑکی؟ ہم یہاں کھانا کھانے آئے، تمہیں اغوا نہیں کر رہا، ریلیکس رہو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو زمر کچھ کہے بغیر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ اسے گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھتا پا کر وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگوں سے گھبرا رہی ہے۔ اسی وقت ویٹر کو بلاتے اس نے ایک پرائیویٹ کیبن بک کروایا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے اس کیبن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زارون جو کہ آج ہانیہ کی فرمائش پر اس کے ساتھ لنچ کرنے اسی ریسٹورانٹ میں آیا تھا، اس کی نظر اچانک اپنے سامنے سے گزرتے ہاشم اور اس کے ساتھ چلتی زمر پر گئی۔ اس کا چہرہ یکدم لال ہوا تھا، کچھ تھا جو اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ آخر یہاں کیا کری تھی، وہ بھی ہاشم کے ساتھ؟ اس کا دل جل کر راکھ ہوا۔ وہ ایکسکیوز کرتا فوراً اپنی جگہ سے اٹھاتا، لیکن اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتا وہ دونوں آگے جا کر راہداری میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ آگے کافی سارے پرائیویٹ کیبنز تھے جہاں وہ نہیں جا سکتا تھا، اور سامنے ہی ایگزٹ تھا۔ یا تو وہ ریسٹورنٹ سے نکل گئے تھے یا پھر کسی کیبن میں چلے گئے تھے، اور یہ سوچ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا، جبکہ دل کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے لگا کہ وہ باہر ہی نکلے ہوں گے۔ ہانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر پارکنگ میں جا کر دیکھے۔ مگر خود پر قابو پاتا وہ بمشکل واپس ہانیہ تک آیا تھا، لیکن اب کی بار اس کا موڈ بری طرح خراب تھا، جسے ہانیہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ وہ لمحہ آنکھوں سے جا ہی نہیں رہا تھا جب ہاشم بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ کچھ تھا۔ وہیں دوسری جانب اس خوبصورت کیبن میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ویٹر ان کے سامنے کھانا سرو کر رہا تھا۔ زمر پہلے کے مقابلے کچھ پرسکون سی نظر آ رہی تھی، اور ہاشم کی نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد ہاشم نے سب سے پہلے اس کے لیے پلیٹ بناتے اس کے سامنے رکھی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عرصہ ہو گیا تھا کسی نے اس طرح اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ وہ اسے کھانے کا کہتے اب اپنی پلیٹ بنانے لگا۔ ان دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ اس دوران ہاشم ہلکی پھلکی باتیں کرتا اسے کافی حد تک خود سے مانوس کر چکا تھا۔ زمر کے نزدیک وہ ایک بہت ہی خوش اخلاق اور اچھے دل کا مالک انسان تھا۔ اس کے دل میں مقابل کی عزت بڑھی تھی۔ اس شخص کو لے کر جو تھوڑا بہت ڈر تھا دل میں وہ بھی نکل گیا تھا۔ ان کی گاڑی جیسے ہی مینشن کے پارکنگ میں آ کر رکی، زمر فوراً نیچے اترنے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے روک گیا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ وہ تمام شاپنگ بیگس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ جولری اس کی ماں کے لیے نہیں تھی؟ اور وہ ڈریس تو اس نے زارون کی منگیتر کے لیے خریدا تھا نا؟ لیکن یہ تو… وہ کچھ کہنے لگے مگر مقابل ہاتھ کھڑا کرتے اسے خاموش کروا دیا۔ ایکچولی مام کے لیے میں نے جولری آرڈر کر دی ہے، اور یہ ڈریس مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہانیہ پہنے گی۔ اس کا ٹیسٹ کافی الگ ہے، یہ تم پر زیادہ پیارا لگ رہا ہے، اس لیے تم رکھ لو۔ اس نے سادہ سے انداز میں کہا تو وہ شش و پنج کا شکار اسے دیکھنے لگی۔ مقابل نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتا شاپنگ بیگ اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ آج اس شخص کا جو روپ دیکھا تھا، اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی سنا تھا، سب جھوٹ لگنے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زمر چاہ کر بھی اس کے خلوص کے باعث اسے منع نہیں کر پائی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر زارون اس عزت کو علم ہوا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن اس میں کچھ غلط تو نہیں تھا۔ وہ شخص اپنے دل سے اسے یہ سب دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ شاپنگ بیگز اٹھائے اور اس کی گاڑی سے نکل گئی۔ اندر جانے کے بجائے اس نے سیدھا انیکسی کا رخ کیا تاکہ سب سے پہلے بیگز کو کہیں چھپا کر رکھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فروہ خاتون کی نظر بھی ان چیزوں پر پڑے۔ وہ سب کچھ اچھے سے چھپا کر اب مینشن کی جانب آئی تھی۔ آج یقیناً فروہ خاتون سے اس کی اچھی خاصی بے عزتی ہونے والی تھی کہ وہ بغیر بتائے غائب ہو گئی تھی، لیکن اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بس دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ زارون ابھی تک گھر نہ آیا، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کہ اس کا برا وقت چل رہا ہے کہ جیسے ہی وہ مینشن کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی، سامنے اسے زارون ہمدانی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ ہاشم اسے چھوڑ کر ہی وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ زمرہ کا دل چاہا یہیں سے الٹے قدم واپس بھاگ جائے، لیکن کب تک اس شخص سے بچ سکتی تھی؟ زارون صوفے پر بیٹھا اپنا پاؤں مسلسل زمین پر مار رہا تھا، جس سے اس کے غصے اور بے چینی کا اندازہ صاف لگایا جا سکتا تھا۔
اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر ہی زمر کو معلوم ہو گیا کہ وہ بہت خراب موڈ میں ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا اس کے پیچھے سے گزر کر کچن کی جانب جانے لگی۔ رکو! اس کی بھاری آواز پر وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے مقابل آیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وہ سنجیدہ انداز سے بولا جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن پکڑ لے۔ ہم انیکسی میں تھا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھا۔ نظر جھکائے اس نے کانپتے ہوئے انداز میں جھوٹ بولا تھا کہ جانتی تھی سچ سن کر مقابل کا غصہ مزید بڑھے گا، جبکہ یہاں اس کے جھوٹ پر زاروں کو اپنا ضبط ختم ہوتا محسوس ہوا۔ اگلے لمحے وہ اسے گردن سے دبوچتا دیوار سے لگا گیا۔ اس کی گرفت ہلکی ہی تھی لیکن اس کا یہ جارحانہ انداز زمر کی روح فنا کر گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں نے منع کیا تھا نا اس ہاشم سے دور رہو، پھر کہاں گئی تھی اس ہاشم کے ساتھ؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے وہ کس قدر گھٹیا ہے۔ جن لوگوں سے بچا کر تمہیں لایا ہوں نا، ان سے کئی گنا زیادہ گھٹیا شخص ہے وہ، جو ایسے تمہیں برباد کرے گا کہ تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا جبکہ زمر اپنی جگہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس شخص کے خوف سے جان جا رہی تھی لیکن اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس شخص کا نرم انداز وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، پھر کیسے مقابل پر یقین کر لیتی؟ جیسا وہ کہتا ویسا تو بالکل نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں تھی۔ اس نے کبھی اسی بلا وجہ چھونیاں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو بڑی نرم انداز میں، بڑی خوشی اخلاقی سے اس سے بات کرتا تھا، لیکن یہ بات تو وہ چاہ کر بھی سامنے کھڑے اس سنگی شخص کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ کہاں گئی تھی اس کے ساتھ؟ وہ اس کی گردن چھوڑتا اس کے دونوں اطراف پہ اپنے ہاتھ رکھے اس پر قدرے جھک کر بولا۔ وہ زبردستی ہم کو لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں اپنے مورے کے لیے کچھ خریدنا ہے تو ہم ان کے ساتھ چلا۔ ہم نہیں جانا چاہتا تھا، ہم نے منع بھی کیا تھا، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے گیا۔ وہ روتے بولے تو مقابل لب بھیج گیا۔ اور اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے بھی زبردستی لے کر گیا ہوگا یقیناً۔ اتنی تم چھوٹی بچی ہو کہ کوئی بھی تم سے زبردستی کچھ بھی کروا سکتا ہے اور تم کرتی چلی جاؤ گی۔ وہ غصے سے چنگاڑتا ہوا اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ زور سے مار گیا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں میچ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ بے چین نظروں سے اس کے حسین چہرے کو آنسوؤں سے تر ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہاشم کے ساتھ جانا اس کے اندر ایک ایسی آنکھ بھڑکائے ہوئے تھا جس پر وہ چاہ کر بھی قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دے۔ یہی سوچا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے آئے گی تو ایک تھپڑ تو ضرور لگائے گا، لیکن اب اس کے آنسو اسے کمزوری کر رہے تھے۔ وہ مزید اپنے غصے پر قائم نہیں رہ پایا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس غصہ ہوں جتنی جلدی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، ہاشم سے دور رہو۔ وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا شخص ہے، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہے، اور تم ابھی بہت معصوم ہو، اس لیے کبھی بھول کر بھی اس کے جھوٹے جال میں مت پھنسنا، سمجھ گئی؟ اور جتنا ممکن ہو سکے اس سے دور رہو۔ یہ آخری بار ہے جو میں معاف کر رہا ہوں۔ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اب جاؤ یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، اگلی بار تم نے اگر ہاشم کے ساتھ نظر آئی تو تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی آخری دھمکی پر وہ تڑپ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ مقابل بے رحمی سے اس کی آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پہلے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں آگ لگی اور اب اس کے آنسوؤں سے بے چین کر گئے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو پسند کرتا تھا جس کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں اس کی منگنی تھی۔ سب کچھ سیٹل تھا، لیکن پھر اس کا دل اس لڑکی کو لے کر کیوں بے چین ہو رہا تھا؟ کیوں وہ اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا؟ کیوں اس لڑکی کا رونا اس قدر اس پر اثر انداز ہو رہا تھا؟ اپنے جذبات وہ خود ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہیں، وہ بس ایک چھوٹی سی بچی ہے، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں اسے یہاں اپنی ذمہ داری پر لایا ہوں، بس اسی وجہ سے برا لگ رہا ہوتا۔ وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ خود کو ہی جواز دے رہا تھا لیکن دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کم آن جارن، کچھ دنوں میں تیری منگنی ہے، یہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ اور پھر وہ بچی ہے ابھی۔ وہ خود کو ہی ڈپٹتے ہوئے بولا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یوں گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا ہمیں؟ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس بات کو۔ اس دن کے بعد سے زمر خود ہی اسے دور رہنے لگی تھی۔ صرف کے بعد وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی اور اس کے نزدیک یہی بہتر تھا ان دونوں کے لیے۔ وہ بھی کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا اور اپنے آپ کو یہ سمجھا چکا تھا کہ وہ بس اس لیے اس لڑکی کی فکر کرتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آیا تھا
اور نہیں چاہتا تھا اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اس کا دل مطمئن نہیں ہوا تھا لیکن خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ پھر اسے لگتا تھا کہ اس کی ہانیہ کے ساتھ منگنی ہو جائے گی تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے زیادہ سے زیادہ وقت ہانیہ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت تھی۔ 2 دن بعد ہی اس کی منگنی تھی اور آج پورا دن وہ ہانیہ کے ساتھ شاپنگ کرنے میں گزار کر ابھی ہانیہ کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ ہانیہ اسے کل کے ایونٹ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی اور وہ نہایت ہی غور سے سن رہا تھا جب اچانک ہانیہ رک کر کسی کو ٹوکنے پر وہ چونک گیا۔ سامنے اسے زمر کھڑی نظر آئی جو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ میں کچھ ایسا تھا جو زارن کو چونکا گیا۔ ہانیہ کے سختی سے ٹوکنے پر وہ گھبرا کر وہاں سے پلٹ گئی جبکہ ہانیہ سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن اب کی بار وہ ہانیہ کی باتیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کا دھیان تو وہ لڑکی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے سوالات چل رہے تھے۔ کیا زمر کو بھی اس کا کسی اور کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا؟ جو سب سے برا لگا تھا اسے ہانیہ کے ساتھ دیکھ کر کیا وہ جل رہی تھی؟ اس کے بعد وہ چاہ کر بھی ہانیہ کی بات پر توجہ نہیں دے پایا تھا کیونکہ اس کی سوچوں کا مرکز وہ معصوم سی لڑکی بن گئی تھی۔ سنو لڑکی، میری منگنی ہے ہانیہ کے ساتھ، یہ ڈریس میں تمہارے لیے لایا ہوں، کل تم یہی پہنو گی۔ زارو نے اس کی جانب ایک شاپنگ بیگ بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور پھر اسبات میں سر ہلا کر اس سے بیگ لے لیا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا کہ اس کی بات پر وہ کیا ری ایکشن دیتی ہے، لیکن اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہی رہا۔ وہ خاموشی سے بیگ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ الجھ کر اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں تھا جو کہ وہ اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ لب کھینچ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ابھی اپنی انیکسی کی جانب بڑھی تھی کہ ہاشم نے اس کا راستہ روکا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ ہمارا ہے؟ یہ ہمارا کپڑا ہے، زارن صاحب نے دیا ہے۔ وہ بولا کہ یہ ہم کل ان کی منگنی پر پہنے۔ وہ اپنے اصلی انداز میں بولی، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ ڈریس پہننا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے یہ ڈریس پہن لیا اور ہانیہ کو پتہ چل گیا کہ تمہیں یہ ڈریس زارن نے دی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ تمہارا کیا حشر کرے گی۔ بڑی مغرور لڑکی ہے، زارن پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ زارن کی عنایت تم پر بڑی بھاری پڑے گی۔ ہاشم کی بات پر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ایسا کرنا، جو ڈریس میں نے دلایا تھا وہ پہن لینا، یہ رکھ دو یا پھر کسی کو دے دو اگر تم ہانیہ کے قہر سے بچنا چاہتی ہو تو۔ اس شخص کی بات پر وہ ڈر گئی تھی۔ ہانیہ کا مغرور انداز وہ بھی پہلے کئی بار نوٹس کر چکی تھی۔ اس پینشن کی باقی خواتین کی طرح وہ بھی انتہائی مغرور تھی۔ یقیناً ہاشم اس بات کو 100% سچ تھا۔ اگلے دن وہ بلیک 3 پیس میں اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ملبوس اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی بچپن کی محبت انتہائی حسین لباس میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اس کی نگاہیں بے چینی سے کسی اور کے منتظر تھیں۔ وہ اسے ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جانے کیوں وہ بڑا بے چین سا ہو رہا تھا اسے اپنے پسند کیے ہوئے ڈریس میں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ لڑکی بھی شاید اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھی، مجال ہے جو صبح سے ایک بار بھی نظر آئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ سامنے سے آتی نظر آئی۔ وہ ملاشفہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے ڈریس پر نظر پڑتی وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ یہ وہ ڈریس نہیں تھا جو وہ اس کے لیے لایا تھا، لیکن دیکھنے میں انتہائی قیمتی معلوم ہو رہا تھا، اتنا ہی قیمتی جتنا کہ اس نے خود زمر کے لیے پسند کیا تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اسے اتنا قیمتی ڈریس اس کے سوا صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے، اور وہ تھا ہاشم۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں خون اتر آیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا دیا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن وہ ہاشم کا دیا ہوا ڈریس کیسے پہن سکتی ہے؟ اس لڑکی نے فوقیت دی تھی ہاشم کو اس پر، اور اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو آگ لگا دے۔ اس کا موڈ جو کہ کافی خوشگوار تھا، آج کے دن کا اس نے سالوں انتظار کیا تھا، مگر اس لڑکی کی اس ایک حرکت نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ دل میں آئے کہ سب کے سامنے ہی اٹھ کر اس لڑکی کا بازو پکڑ لے اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی، لیکن مہمانوں کی موجودگی میں وہ بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ منگنی کی رسم کا وقت ہوا تو ان دونوں نے رنگ ایکسچینج کی۔ ہانیہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی، وہ بھی بظاہر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ زمر ایک طرف کھڑی بڑی رنجیدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت تھی، ایک ٹوٹا ہوا خواب تھا، جیسے ان دونوں کو دیکھ کر اسے کسی اپنے کی شدت سے یاد آئی ہو۔ ہانیہ کو بے دلی سے انگوٹھی پہناتے اس نے ایک بار پھر نگاہ اس لڑکی پر ڈالی تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ چونک گیا تھا۔ اسٹیج کے پاس ہی نیچے کھڑی تھی، اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ رخ مڑ گئی تھی،
لیکن اس کے باوجود بھی زارون دیکھ چکا تھا کہ وہ بری طرح رو رہی ہے، اور اس کا یہ رونا اور یہ رخ موڑ کر وہاں سے بھاگنا اس کے ساتھ بیٹھی ہانیہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کے دماغ کو کچھ بری طرح سے کھٹکا تھا۔ ہانیہ اب پرسوچ نظروں سے اپنے پہلو بیٹھے زارون ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ ہانیہ کو کہیں نظروں سے لاپرواہ، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ کیا وہ ان دونوں کی منگنی پر رو رہی تھی؟ دل میں عجیب ہی خوش فہمی پیدا ہونے لگی۔ موڈ اچانک کچھ بہتر ہوا تو وہ اپنا سر جھٹکتا مہمانوں سے ملنے لگا۔ اے لڑکی، رکو! اس پائیدار آواز پر زمر چونک کر رکی۔ آج کام کچھ زیادہ ہی تھا، باقی ملازمین اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اب فوراً فروا خاتون نے اسے کھانا نکال کر دیا تھا اور اسے کھانا دے کر وہ خود چلی گئی تھی۔ وہ بھی کھانا کھا کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سے اسے ہانیہ نے روک لیا۔ ہانیہ کو منگنی کے فنکشن کے بعد آج زارون کی بہن نے یہیں روک لیا تھا، اور وہ کب سے اس ملازمہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اب جب وہ کسی کام سے نیچے آئی تو زمر کو کچن سے نکلتے ہوئے پایا۔ وہ بغور اسے سرتا پاؤں دیکھنے لگی، جو ابھی بھی اس خوبصورت سی میکسی ملبوس تھی۔ یہ ڈریس کس نے دیا ہے تمہیں؟ تم جیسی لو کلاس میٹ کو اتنی اوقات نہیں کہ اتنا مہنگا ڈریس افورڈ کر سکے، اس لیے سچ سچ بتاؤ کہاں سے آیا یہ ڈریس؟ وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حقارت بھرے انداز میں بولی تو زمر سہم گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے زارون کا دیا وہ ڈریس نہیں پہنا، یہ ہاشم صاحب نے دیا ہے۔ اس کی بات پر ہانیہ کو نقوش ڈھیلے پڑے تھے، جبکہ زمر اس بات سے انجان تھی کہ کچھ فاصلے پر سیڑھیوں کے پاس کھڑا زارون ان کی باتیں سن چکا ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر غصے سے ان دونوں کی جانب پڑنے لگا۔ جب سیڑھیوں سے نیچے آتے ہاشم سے اس کا ٹکراؤ ہوا، زارون قہر بھری نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگا، جس پر ہاشم نے ناسمجھی سے ایک آبرو چکایا، جیسے اس کے غصے کی وجہ جاننا چاہتا ہو۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا کہ ہانیہ کی مغرور آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ تمہیں کیا لگتا لڑکی کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ تمہاری گندی نظر ہے میرے منگیتر پر؟ میں نے کئی بار دیکھا ہے تم جس طرح آنکھوں میں ملال اور حسرت لیا ہم دونوں کو دیکھتی ہو، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کس قدر گھٹیا اور گندی ذہنیت کی مالک ہو تم۔ تمہاری ہمت بھی کیسی میرے منگیتر پر نظر ڈالنے کی؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ایک معمولی سی ملازمہ ہو کر زارون ہمدانی کے خواب دیکھ رہی ہو تم؟ بد چلن بے حیا لڑکی، تمہیں لگتا ہے اپنی چیپ اداؤں سے اور ان جھوٹے آنسوؤں سے تم زارون ہمدانی کو مجھ سے چھین سکتی ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی زمر کو زور سے دھکیل کر زمین پر گرا گئی تھی۔ زارون اور ہاشم دونوں ہی لب بھیج کر رہ گئے۔ وہ دونوں ہی ہانیہ کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دونوں یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ واقعی زارون کو پسند کرتی ہے، اس لیے ضبط کیے کھڑے رہے۔ وہ دونوں ہی ان کی موجودگی سے لا علم تھی، کیونکہ وہ سیڑھیوں کے پاس صوفے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، ہم ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زمر روتے بولی تو ہانیہ نے غصے سے آگے بڑھتے اس کے بال بے دردی سے دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں نے 2 بار دیکھا ہے تمہیں، تمہاری آنکھوں میں جو آنسو اور حسرت تھی وہ سب ظاہر کر دیتی ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ زمر تھر تھر کانپتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم غلط سمجھ رہے، ہم کو تو بس تم دونوں کو ساتھ دے کر اپنا محبت یاد آ جاتا ہے۔ ہم زارون صاحب کو پسند کر ہی نہیں سکتا، ہم تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ تم دونوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنا منگیتر یاد آ جاتا ہے، اس کے ساتھ گزارا وقت یاد آتا ہے، اس لیے رو پڑتا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں ہم خرم خان کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر ہانیہ کے اعصاب کچھ نارمل ہوئے تھے۔ اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں سچائی صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہاشم اور زاروں نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ اس کا کسی اور کے لیے محبت کا اظہار دونوں کو ہی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ زارون کو تو اپنے سینے میں آگ لگتی محسوس ہوئی۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی اسے محبت کا دم بھرے اور وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ لے، لیکن وہ تو کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ جو بھی ہے، آج کے بعد تم مجھے زارون کے ارد گرد بھی نظر نہیں آؤ گی، سمجھ گئی؟ ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی دھمکی پر وہ ڈر کر تیزی سے اسبات میں سے ہلا گئی، جبکہ وہ ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ ہاشم اپنی مٹھیاں بھیج کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس سے پہلے زارون اس کا بازو تھام کر اسے روک چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ دانت پیستے ہوئے پوچھنے لگا تو ہاشم نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس معصوم سی لڑکی کی مدد کرنے، جسے ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری منگیتر نے ذلیل کیا ہے، وہ جتاتے ہوئے بولا تو مقابل مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، لیکن اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے دور رہو، سنا نہیں وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، جس پر ہاشم نے اپنے آبرو جھکائے۔
تم کس حق سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہو؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی جو تم مجھے یوں روک رہے ہو، اور اس سے تعلق تو ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے گھر میں ملازمت کرتی ہے، تو صاف بات ہے اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے، تم بھول رہے ہو شاید تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اور ویسے بھی تم تو ہانیہ کو پسند کرتے ہو۔ اگر کسی کو اس لڑکی سے دور رہنے کی ضرورت ہے تو وہ تم ہو زارون، میں نہیں۔ ہاشم اپنی بات پر زور دے کر اسے جتاتے ہوئے بولا تو مقابل لاجواب ہوتا ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ہر ایک کو اپنی طرح گھٹیا سمجھا ہوا ہے، میرے لیے وہ بس ایک کم عمر بچی ہے جسے میں تم جیسے گھٹیا شخص سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تو مقابل تنزیہ مسکرایا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زارون کہ میں اس مینشن کے مردوں کی طرح نہیں ہوں، میں کسی عورت کو خود سے فورس نہیں کروں گا، میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے اپنی مرضی سے آتی ہے، اس لیے پلیز مجھے ظالم ثابت کرنا بند کرو۔ یہاں اگر کوئی ظالم ہے تو وہ تم ہو جو اس معصوم کو اپنی منگیتر سے ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو۔ اگر واقعی اس کی اتنی فکر ہے تو بہتر ہوگا اس سے دور رہا کرو تاکہ تمہاری منگیتر اسے مزید اذیت نہ پہنچائے۔ ہاشم اپنی بات مکمل کرتا ہوا اپنا بازو ایک ہی جھٹکے سے چھڑوا کر زمر کی جانب بڑھا تھا، لیکن ان کی بحث کے دوران ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی، جس پر دونوں ہی ایک دوسرے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ زمر خان ولد مستقیم خان، آپ کا نکاح مارس قریشی ولد احمر قریشی کے ساتھ حق مہر 10,000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ جملے سنتے زمر کے ہاتھوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے زندگی میں پر کسی اور سے محبت کی تھی، کسی اور کو چاہا تھا، اس کا انتظار کیا تھا، لیکن اب وقت اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کر چکا تھا جہاں اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ خود کو ایک اجنبی کو سونپ دیتی۔ فروہ خاتون جو اس دن دیر ہو جانے پر زمر کو بلانے آئی تھی، وہ نہ صرف ہانیہ کا رویہ بلکہ ان دونوں بھائیوں کی باتیں بھی سن چکی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ دونوں بھائی اپنی ضد میں زمر کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے، اس لیے انہوں نے زمر کو سب کچھ بتاتے اس سے کہا کہ وہ ان کے بھائی سے نکاح کر لے تاکہ وہ دونوں خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ پہلے تو زمر نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر جب فروہ خاتون نے حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھی اور اسے سمجھایا کہ وہ دونوں اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ بھی ڈر گئی۔ وہ ان دونوں امیر زادوں کا کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ زارون شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اسے 2 دن بعد واپس لوٹنا تھا، اور خوش قسمتی سے آج ہاشم بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر فروہ خاتون اسے لیے اپنے بھائی کے فلیٹ پر آ گئی تھی جہاں اب اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ فروہ خاتون کے بھائی وہ پہلے بھی 1-2 بار انیکسی میں دیکھ چکی تھی، وہ بہت ہی شریف النفس اور سادہ مزاج انسان تھا، لیکن معاملہ یہاں دل کا تھا۔ اس کا دل آج بھی کسی اور سے محبت کرتا تھا، لیکن خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نکاح ہی واحد حل تھا۔ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتے اس نے خود کو قبول ہے کہنے کے لیے تیار کیا تھا۔